آج 5 اکتوبر ہے. یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا. مولا کریم تو داتا ہے، تو مولا ہے، تو سب کو سب کچھ دیتا ہے. کیا ذکر کروں تو کیسا ہے، تو مجھ جیسے کی سنتا ہے. میرے مہربان خدا ہمیں اپنے فضل کے احاطے میں لینا اور ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے لیے اچھا ہو. آج 5 اکتوبر 1665 جرمنی کی مشہور یونیورسٹی آف کیل کا قیام عمل میں آیا. اس بات کا ذکر ہم اکثر اپنے پروگراموں میں کرتے رہتے ہیں کہ جس وقت ہندوستان میں تاج محل بنایا جا رہا تھا تو اس وقت مغرب میں آکسفورڈ یونیورسٹی بنائی جا رہی تھی. اور اسی طرح سے ہم نے اپنے سارے وسائل جو تھے وہ تعمیرات میں، ہرن منارے بنانے میں، تاج محل بنانے میں اور اس طرح کے قلعے بنانے میں صرف کر دیے. اور ویسٹ جو تھا اس وقت ہارورڈ بنا رہا تھا، آکسفورڈ بنا رہا تھا اینڈ سو آن. اور یہ جرمنی ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جس نے 1665 میں یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. جرمنی کا شہر ہے جی کیل. اس وقت اس کیل یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی تعداد جو ہے وہ 24,000 سے زائد ہے، اور اس کا جو ایڈمن سٹاف ہے وہ 3,328 کے قریب ہے. پروگرام جو آفر کیے جاتے ہیں یہاں ان کی تعداد 140 سے زیادہ ہے، جس میں تھیولوجی، لا، فلسفی، میڈیسن، نیچرل سائنسز، میتھمیٹکس، اکنامکس، سوشل سائنسز، زراعت، نیوٹریشنل سائنسز، انجینئرنگ اینڈ سو آن، بے شمار 140 کے قریب پروگرامز جو ہیں وہ آفر کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو تحقیق ہے اس پر نہایت زور دیا جاتا ہے. فیکلٹی اور اعلیٰ تعلیم کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے بہت سارے مواقع ایسے فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور کچھ کر گزریں. کیل یونیورسٹی آج کے دن 1665 میں مارز وجود میں آئی. وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو تاج محل کی بجائے یونیورسٹیاں تعمیر کرتی ہیں. 5 اکتوبر 1962 ڈاکٹر نو ریلیز ہوئی. یہ فلم جیمز بانڈ سیریز کی پہلی فلم تھی. اس کا بنیادی کردار شین کونری، وہی ایکٹر جس نے دا میسج اور عمر مختار لائن آف دا ڈیزرٹ میں اہم کردار ادا کیے. اس وقت 2012 میں یوں سمجھیں کہ 23 فلمیں جیمز بانڈ کی سیریز بن چکی ہیں. جب میں کسی فلم کا ذکر کرتا ہوں تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ایک بہت اہم شعبہ ہے ریمز، رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز. رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز جس میں میڈیا ریلیٹڈ کورسز آفر کیے جاتے ہیں، جہاں ڈگری کورسز ہوتے ہیں، بیچلر کورسز ہوتے ہیں، 4 سال کے، 2 سال کے، میڈیا پروڈکشن اینڈ سو. اور یہاں کے طلباء و طالبات کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ اچھا ٹیلی ویژن پروگرام کیا ہوتا ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے، یا اچھی فلم کیا ہوتی ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ثقافتی جلگہ یا جسے کلچرل انویژن کہا جاتا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اکثر و بیشتر میڈیا پرسن بیٹھے ہوئے اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو سوچنے بچار کرنے والے لوگ ہیں. انڈین فلموں کا مقابلہ جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ہالی ووڈ کی فلموں کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اور میں اس کا یہی جواب دیتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا سے آلو نہ منگوائے جائیں تو ہمیں اپنے آلو پیدا کرنے ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے چینی نہ آئے تو ہمیں اپنی چینی پیدا کرنی پڑے گی. ایسے ہی جیسے ہم نے نیوک کا مقابلہ نیوک سے کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم فلموں کا مقابلے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ کار استعمال کریں. ہمیں فلموں کا مقابلہ فلموں ہی سے کرنا ہوگا. میں ایرانی فلموں کی مثال دیتا ہوں جہاں کوئی فحاشی نہیں ہوتی اور محض اسکرپٹ اور اعلیٰ پروڈکشن کی بنیاد پر دنیا فلم میں ایرانی فلموں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. بہرحال آج 5 اکتوبر جب 1962 میں جیمز بانڈ سیریز کی پہلی فلم ڈاکٹر نو ریلیز ہوئی. جیمز بانڈ جس کی ٹیگ لائن ہوتی تھی کہ دا مین ہیونگ دا لائسنس ٹو کل، آج بھی امریکن جیمز بانڈ ویئرنگ دا لائسنس ٹو کل دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں. ایک اور بہت ہی اہم دن آج وہ ہے عالمی یوم استاد، ورلڈ ٹیچرز ڈے.
5 اکتوبر 1994 سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تعلیم میں استاد کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ اسلام کا پہلا آرڈر اقرا یعنی پڑھ، اور اس کے ساتھ ہی پڑھنا اور پڑھانا دینی فریضوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے استاد کا جو احترام ہے وہ اسے مسلمان کی پہچان بنا دی ہے۔ بے شمار واقعات آپ کو تاریخ اسلام میں ایسے ملیں گے جس میں استاد کے احترام کو اتنا بڑا درجہ دے دیا گیا جس کا شاید اسے روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ ہارون الرشید، مامون الرشید کا واقعہ مجھے بہت ہانٹ کرتا ہے، میرے دل کو بہت گداز کرتا ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے استاد جو ہیں ان کی جوتیاں جو ہیں وہ باہر پڑی ہوتی ہیں، اور دونوں شہزادے جو ہیں وہ اس بات پہ جھگڑنے لگتے ہیں کہ استاد کی جوتیاں جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں سیدھا کروں گا اور وہ کہتا ہے میں سیدھا کروں گا۔ تو آخر استاد پہنچ جاتے، پوچھتے بھی کیا بات ہے، کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ تو کہتے جی ہارون کہتا ہے کہ میں جوتے سیدھے رکھوں گا اور مامون کہتا ہے کہ میں۔ تو استاد کہتا ہے کہ اچھا اس طرح کرو، ایک جوتا تم سیدھا کرو اور دوسرا تم سیدھا کرو، اور اس طرح سے یہ دونوں بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں جو شاید ہم کتابوں میں نہیں سیکھ سکتے۔ اسلام جو ہے اور قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے، اور بالکل ایسے ہی جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے علم کو جو ہے وہ روشنی قرار دیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ رستہ دکھاتی ہے، جیسے آنکھ جو ہے وہ آپ کو صرف دیکھنا دکھاتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑے استاد، رہنما، لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے ہم نے دین بھی سیکھا اور دنیا بھی سیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آج عالمی یوم استاد کے حوالے سے ہمیں یہ بات یاد رہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سیکھنا ہے، کیا سیکھ رہے ہیں، اور اس کو صرف احترام کی حد تک نہیں رکھنا ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو عملی جامہ جو ہے وہ بھی پہچانا ہے۔ آج 5 اکتوبر ہے جی، تمام طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ جیسچر کے طور پر کہ آج ہم نے اپنے استاد کا احترام کرنا ہے، اگر آپ کے استاد فوت ہو چکے ہیں تو ضرور ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، اور جو حیات ہیں اور ابھی تک بھی ہیں اگر کہیں ڈھونڈ کر ان سے ملیں تو کیا بات ہے، لیکن اگر وہ موجود ہیں آپ کے ساتھ تو ضرور جیسچر کے طور پر ان کو جائیں اور ان کو وش کریں۔ جزاک اللہ۔